انشاءاللہ اپنے اس درس قرآن سیریز کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ گروپس میں تقسیم ہے. تو وہ پہلے ایک گروپ آتا ہے، زیر بحث آتا ہے، پھر اس کی تفصیلات آتی ہیں. تو میں نے یہ ترتیب دی ہے کہ پہلے ہم ایک گروپ کو اسٹڈی کرتے ہیں اور بعد میں تفصیلات انشاءاللہ بعد میں اسٹڈی کریں گے. تو یعنی 2 گروپس ہم نے اسٹڈی کر لیے ہیں قرآن مجید کے. اب یہ تیسرا گروپ ہے، یہ سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اس کو دوسری ترتیب میں پڑھیں انشاءاللہ، تو ایک زبردست قسم کا وے بن جائے گا ایک، اور انشاءاللہ ایک آپ کو اس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. تو اس لیے سورہ یونس سے اس کو آگے کنٹینیو کیا ہے. یہ اس قرآن مجید کی نظم قرآن کے مطابق قرآن مجید تیسرا گروپ ہے. اور اس پورے کے پورے گروپ کا یعنی جو ٹوٹلی اس کے اندر جو کام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے اور کفار کے درمیان ایک کشمکش برپا ہو چکی ہے. اور یہ اس دوران ساری یعنی کہ قرآن مجید کی آیات کا نزول ہے اس کشمکش کے دوران کا. اس میں یعنی سارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہوگا اس پورے گروپ کے اندر. اس گروپ میں 15 صورتیں ہیں تقریباً، اور ان میں یہی ٹاپک زیر بحث ہوگا. تو انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ان پہ آپ لوگ کوسچننگ بھی کر لیجیے گا. میں قرآن مجید کی سورہ یونس یہاں سے آج کے درس قرآن کی ابتدا کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام یا، یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں. اب دیکھیں جی، یہ سب سے پہلے یہ اس سورہ کی تمہید ہے کہ یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں جو سراسر حکمت ہے. یہ کسی خارجی شہادت کی محتاج نہیں ہے کہ خدا اتریں. یہ سورہ کی تمہید ہے پوری کی پوری سورہ کی. تو اسی کے مطابق پھر آگے پوری سورہ چلے گی. یہ آیت جو ہے وہی قرآن مجید جو ہے وہ اپنی صداقت کے لیے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی خارج سے، یعنی کوئی باہر سے کوئی بندہ آئے، کوئی اوپر سے فرشتہ اترے، کوئی یعنی تباہ دے، کوئی طوفان چل پڑے، یا کوئی اللہ تعالیٰ خود اپنا اظہار کر دیں، اس سب کا محتاج نہیں ہے. بلکہ اس کے اندر جو حکمت ہے وہی اس کی صداقت کی سب سے بڑی شاہد ہے. یہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو آپ ریزننگ اور فطرت، عقل اور فطرت کی بنیاد کے اوپر جو ریزننگ کرتے ہیں اس کو آپ حکمت کہتے ہیں. یعنی ایک جو ہوتا ہے آپ کا ایموشنلی بھی آپ اس کے اندر سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، اور لاجیکلی بھی آپ اس کے اندر سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. اس کی بنیاد کے اوپر جو ریزننگ کرتے ہیں اس کو آپ حکمت کہتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری حکمت ہوگی جو پوری کی پوری سورہ کے اندر بیان کی جا رہی ہوگی. اس کے اندر آپ عقلی طور پہ بھی سیٹسفائی ہو جائیں گے اور فطری طور پہ بھی آپ لوگ سیٹسفائی ہو جائیں گے. تو یہ یعنی آگے قرآن مجید کے اندر جو اس میں ساری حکمت بیان کی جا رہی ہے وہ یہاں پہ انشاءاللہ زیر بحث آئے گی. تو اس میں سارا جو آج کا موضوع ہے وہ ایک اعتبار سے جزا و سزا، آخرت کا موضوع، جزا و سزا کا موضوع ہے. اسی کے اندر جو حکمتیں ہیں، جو سارے ریزننگ ہے، جو فطری دلائل ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر پیش کی جائیں گی اس کے لیے، اور اسی کے اوپر مقدمہ قائم کیا جائے گا اور اسی چیز کی دعوت دی جائے گی. کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشیر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. کیا لوگوں کو اس بات پر حیرانی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی کہ لوگوں کو ہوشیار کر دو، کو ڈرا دو اور اہل ایمان کو بشارت پہنچا دو. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا مرتبہ. اور کافروں نے کہا کہ یہ بے شک بہت بڑا کھلا ہوا جادوگر ہے. اب دیکھیں سارا معاملہ کیا تھا. تمہید باندھ دی ہے، باقاعدہ سورہ کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی، تو ان کو یہ یعنی بہت ہی خلاف عقل بات لگی کہ ایک ہمارے ہی اندر سے ایک بندہ ہے اور وہ اٹھ کے اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یا خدا نے اس کے ذریعے سے اپنی دعوت بپا کر دی ہے. وہ اس کے اوپر حیران ہو رہے تھے کہ خدا خود کیوں نہیں سامنے آ گیا، یا کوئی ماورائی مخلوق کو کیوں نہیں بھیج دیا. جبکہ خدا کا مقدمہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو حکمت ہے، یعنی عقل و فطرت کی بنیاد کے اوپر جو دعوت ہے، وہ اس کی صداقت کی شاہد ہے. جبکہ کفار جو تھے وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ اس چیز کے اوپر حیران تھے
یہ تو انسان ہے، ہمارے اندر ہی میں سے ہے، ہمارے ہی درمیان میں سے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے سے خطاب کریں یا ہمارے سے اللہ اس کے ذریعے سے مخاطب ہو؟ اس کو یعنی کفار مکہ کو جو بنیادی پریشانی تھی، جو خلاف عقل انہیں بات لگ رہی تھی، وہ یہ تھی، حالانکہ یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے، کیونکہ جو اس کی دعوت تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، یعنی جو بنیادی دعوت تھی، جس چیز کے اوپر مدعا کھڑا کیا جا رہا ہے، مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خلاف عقل ہو۔ یعنی جو لوگ صالح لوگ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو لوگ یعنی اپنی فطرت کے اوپر قائم ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو بھلے مانس لوگ ہیں، جو جن کو آپ کہتے ہیں کہ بہترین قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا مرتبہ ہے، اور جو لوگ یعنی کافر ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس عذاب ہے۔ تو یہ دعویٰ تھا جس کے اوپر استدلال کیا جا رہا ہے، جو مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بنیادی خبر ہے قرآن مجید کی، یہ وہ بنیادی دعوت ہے قرآن مجید کی جس کے اوپر سارا مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے، بلکہ یہ اگر چیز نہ ہو تو ساری کائنات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ سب کچھ خلاف عقل بن جائیں گی۔ وہ سارے دعویٰ آگے یعنی دلائل آگے پیش کیے جا رہے ہیں اسی دعوے کے۔ تو آپ کو یہ بات تو شک یعنی آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ کوئی خلاف عقل چیز ہے کہ ایک بندہ ان کے اندر سے اٹھ کے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دی اس نے، لیکن جس چیز کی دعوت وہ پیش کر رہا ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی خلاف عقل چیز ہو یا خلاف فطرت کوئی چیز ہو جسے انسانی عقل و فطرت قبول نہ کرتی ہو، بلکہ انسانی عقل و فطرت کی بالکل مصادق بن کے وہ چیز کھڑی ہے۔ کیسے کھڑی ہے وہ آگے اس کے دلائل آ رہے ہیں، لیکن پہلے یہ چیز ہے کہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ یہ جزا و سزا کہ جو لوگ ایماندار ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے جزا ہوگی، اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے سزا ہوگی۔ تو یہ تو لازمی ہونی چاہیے، یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے سب سے پہلے۔ اس میں کون سی ایسی خلاف عقل بات ہے یا خلاف واقعہ قسم کی کوئی بات ہے؟ یہ تو انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ جزا و سزا ہو۔ اسی کے تحت دنیا کے اندر بھی ہم نے جزا و سزا کے قانون بنائے ہوئے ہیں، عدالتیں بنائی ہوئی ہیں، ہمارا سارا اسٹرکچر اسی کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جا سکے، یہ تو عین فطری بات ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ تو تمہاری اپنی فطرت اس چیز کی شاہد ہے کہ ایسا ہی ہو، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ایک انوکھی قسم کی بات کر رہے ہیں، یہ تو تمہاری اپنی فطرت کا مطالبہ ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن رویہ تمہارا یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے، یہ تو عین فطرت کا تقاضا ہے کہ ایسا ہو۔ تو اب کیسے اس کا تقاضا ہے، یہ اب آگے آیات کے اندر یعنی بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسے اس کا تقاضا ہے، یعنی کس طریقے سے یہ عقل و فطرت اس چیز کی خود شاہد ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس کے بغیر دنیا نامکمل ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہے، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد باذن ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، پھر وہ معاملات کا انتظام سنبھالے، عرش پر متمکن ہوا، اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے تو اسی کی بندگی کرو، کیا تم سوچتے نہیں؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعید لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، وہی خلق کا آغاز کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے یعنی اختتام کرتا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو عدل کے ساتھ بدلہ دے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے کفر کی پاداش میں کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب دے۔ اب یہ سارا جو معاملہ ہے، یہ سب سے پہلے جو مخالفین ہیں ان کی بھی فکر کو سامنے رکھ لیں، اور یہ ساری چیز کو سامنے رکھ لیں کہ یہ کیا چیز بیان کی جا رہی ہے، کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے جزا و سزا کا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خلاف عقل بات ہو، بلکہ اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ خلاف عقل بات ہوگی، کیونکہ یہ تو اللہ ہے۔ اس چیز کے اوپر تو وہ بھی شاہد تھے، خود مانتے تھے مشرکین عرب بھی۔ آج اگر کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن اگلے بندے کی سائیکالوجی کو سامنے رکھ لیں، اور آج بھی رکھ لیں سامنے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بڑے تدریج کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ بنایا ہے، 6 ادوار سے گزار کے بنایا ہے۔ اگر آج آپ سائنٹیفکلی بھی اس چیز کو دیکھ لیں تو ایسے ہی معاملہ ہوا ہے،
کہ یہ ایک دم سے نہیں بن گئی کہ بگ بینگ ہوا اور اچانک سے دھماکہ ہوا اور پھر اچانک سے ہی ساری کائنات بن گئی، بلکہ وہ بگ بینگ اس چیز کی شروعات ہے، اس کے بعد ایک پورے پروسیس کے ذریعے سے ایک آپ دیکھتے ہیں کہ بلینز آف ایئر، آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ابھی سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 13 خرب سال، تقریباً 13 ارب سال تقریباً اس کائنات کو وجود میں آنے کے لگے ہیں۔ تو اس اہتمام کے ساتھ، اس تدریج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا ہے۔ یہ کوئی یکدم کسی سانحے کے نتیجے میں، کسی زلزلے کے نتیجے میں، کسی حادثے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ یہ تو تدریج کے ساتھ ایک بنائی گئی ہے، ایک مکمل اہتمام کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 6 ادوار میں، 6 ادوار سے گزار کے بنایا ہے، اور پھر وہ اس کے سارے معاملات کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یعنی اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے قوانین کے اندر مربوط کر دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ بیٹھ کے عرش کے اوپر اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور اس کے یعنی کہ اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا، کوئی اس کے خلاف سفارش بھی نہیں کر سکتا، اور سب اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اسی چیز کو آگے سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اب اسی نے خلق کا آغاز کیا ہے، اور پھر ساری خلق لوٹ کے اسی کی طرف آ جائے گی۔ نہیں، بڑے ہی ایک بالکل ایک فطری سی بات ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، بہت ہی اہتمام کے ساتھ، تدریج کے ساتھ وہ دیکھ کے بیٹھ کے ساری کائنات کا جائزہ لے رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد ہو؟ تو کسی خاص مقصد کے ساتھ، کسی خاص غائط کے ساتھ ہی بنایا جا سکتا ہے نا۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ کسی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آ جائے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہوا تو اچانک کوئی چیز وجود میں آ گئی، تو اس کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بنائی گئی ہے، کئی ادوار سے گزر کے بنائی گئی ہے، اور اس کے بعد مکمل قوانین کے اندر اس کو باندھ دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں تو شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چیز کسی بغیر مقصد کے بن گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ان کا اپنا گمان تھا، اور یہ بھی یعنی تمام مذاہب بھی مانتے ہیں کہ وہ بنانے والا ہے، اہتمام و تدریج سے بناتا ہے، تو لازمی طور پہ پھر اس کا جائزہ بھی لے رہا ہے براہ راست۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کو اہتمام کے ساتھ بنائے، تدریج کے ساتھ بنائے، اور اس کے بعد اس سے لا تعلق ہو جائے، تو براہ راست اللہ کا اس کے ساتھ تعلق بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا جائزہ بھی لے رہا ہوگا، اور پھر سارے معاملات اسی کی طرف لوٹ رہے ہوں گے، کیونکہ اسی نے اس کو بنایا ہے۔ تو کیا معاملہ ہے؟ یہ تو بالکل فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی اس کو سمیٹے گا، کسی بغیر مقصد کے تو نہیں بنائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس کو بنائے گا، تدریج کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اہدا بھی کر رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی بغیر مقصد کے، بغیر کسی غائط کے، بغیر کسی میننگ کے، بغیر کسی پرپس کے اس کو بنا دیا ہو۔ یعنی اہتمام کے ساتھ ایک چیز کو بنایا ہے۔ اب مثال دیتا ہوں کہ ایک اینٹیں بکھری پڑی ہیں، اس کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوں ہی ہوا چلی اور بکھر گئی، لیکن لال قلعہ اور شاہی قلعے کے بارے میں تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یوں ہی بن گیا، تو خیر کسی خاص مقصد کے تحت بنایا گیا ہے نا۔ تو اللہ نے بھی اس کو کسی خاص مقصد کے تحت ہی بنایا ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر مقصد کے لیے اس کو بنا دیا ہو، یا یوں ہی یہ حادثاتی طور پہ وجود میں آ گیا ہو، کیونکہ اس کو خاص اہتمام کے ساتھ بنایا گیا۔ تو یہ تو یعنی بالکل شدھ نہیں ہے، یہ تو بالکل جو ہے حقیقی بات ہے کہ یہ تمام تر چیزوں کا اللہ تعالیٰ آدھا بھی فرمائے، یعنی تمام تر چیزوں کا حساب بھی لے گا، جس مقصد کے تحت بنایا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کے پھر اس کی چھان بین بھی ہوگی، پھر اس کو یعنی پھر اس کے اندر جو لوگ، جو تمام معاملات چل رہے ہیں، جو انسان اس کے اندر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جو بھلے لوگ ہیں اور جو برے لوگ ہیں، ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ بھی ہوگا۔ تو عین معقول بات ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ کائنات کا وجود میں آ جانا، اور اس تدریج اور اہتمام کے ساتھ وجود میں آ جانا، اور بعد میں قوانین کے اندر بند جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ براہ راست متعلق ہونا، یہ بےمانی ہو کے رہ جاتا ہے کہ اگر جزا و سزا نہ ہو۔ جزا و سزا تو اس کائنات کے وجود کا بنیادی تقاضا ہے۔ جزا و سزا کیا ہے؟ عدل ہے۔ عدل تو بنیادی تقاضا ہے کہ اگر اللہ نے یہ بنایا ہے اور اس اہتمام کے ساتھ بنایا ہے تو لازماً کوئی مقصد ہوگا، اور اس مقصد کے تحت جزا و سزا تو لازمی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ عدل ہو۔ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خدا نے بنا دیا اور اس کے اندر جو نیک کام کر رہے ہیں ان کا بھی یعنی کہ ایک ہی انجام ہو، جو بد کام کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں تو ان کا بھی وہی انجام، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا، جس کے تحت جزا و سزا ظہور میں آئے گی۔ جو اہل ایمان ہوں گے ان کو اس کی جزا ملے گی، اور جو کفر کرنے والے ہیں، جو اہل ایمان نہیں ہیں، ان کو اس کی سزا ملے گی۔
والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل تعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. وہی ہے جس نے سورج کو تابان اور چاند نور بنایا، اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں تاکہ تم سالوں کو شمار اور حساب معلوم کر سکو. اللہ نے یہ کارخانہ بے مقصد نہیں بنایا، وہ اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں. یعنی اب اس چیز کو بھی دیکھ لیں، آگے اسی چیز کو بار بار ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں بنی، اس کا کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد کا تقاضا جزا و سزا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، پھر وہ مقصد ظہور پذیر ہوگا، پھر اس کا انجام ہوگا، انجام کے نتیجے کے اندر عدل قائم ہوگا، وہ تو لازمی. تو اسی چیز کو سامنے رکھ لیں کہ یہ چاند و سورج کو ہی لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو تابان بنایا، یعنی اس کے ذریعے سے ہمارے موسم طے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہماری معاشی زندگی بسر ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہماری فصلیں اگتی ہیں، اس کے ذریعے سے ہم موسم ہوتے ہیں، ہمارے اندر موسموں کی ریل پھیر ہوتی ہے، پھر ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے. تو یہ کس، اور پھر ایک طرف چاند کو دیکھ لیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے سالوں کا شمار کرتے ہیں. یعنی قدیم زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا، اور آج بھی بہت سی تہذیبوں کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ قمری کیلنڈر چل رہے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ کس اہتمام کے ساتھ بنایا گیا. کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ جس طرح سے آپ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ چلتے چلتے خود بخود بن گئے اور یہاں تک پہنچ گئے، ایک تو یہ تشریح ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھیں، ایک منفرد زاویے سے دیکھیں، تو یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ اس ایک عظیم ڈیزائن وجود میں آ گیا ہے آپ کے سامنے. اللہ نے سورج و چاند بنایا ہے، تو یہ انسان کے ساتھ کیسے متعلق ہے، اس کا انسان کے ساتھ کیسے براہ راست تعلق ہے. کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سورج ہے، اس کے ذریعے سے ہماری موسموں کے اندر ریل پھیر ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے موسم بدلتے ہیں، اور اس کے ساتھ فصلیں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں اسی کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ ہمارا کھانے پینے کا گزارا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو رات ہے، جو چاند اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے سالوں کا حساب کتاب کرتے ہیں، تمام تر چیزوں کا شمار کرتے ہیں. تو یہ جو تمام تر چیزیں بنی ہیں، یہ کیا بغیر مقصد بن گئی ہیں؟ دیکھیں نا کہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، باقاعدہ ہیومن سینٹرڈ چیزیں بنائی گئی ہیں. یہ کیا بغیر مقصد بن گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں کرے گا؟ یہ بے معنی ہے، بے مقصد ہے، پرپز لیس ہے. خدا نے بنایا ہے، ڈیزائن کیا ہے باقاعدہ، اس کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. کسی خدا نے بنا دیا ہے، اس سے ڈیزائن ثابت ہوتا ہے نا. میں بھی ڈیزائن، یہ سب کچھ ڈیزائنڈ ہوا پڑا ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈیزائنڈ ہے. تو کس نے ڈیزائن کیا ہے اس کو باقاعدہ، جس نے اس کو باقاعدہ ترتیب دیا ہے، ایک تدریج سے نکال کے ایک اہتمام کے ساتھ بنایا، اور بعد میں جا کے اس کے اندر معنویت اعلیٰ درجے کی پیدا کر دی. تو اس نے ایک کائنات کو بے مقصد پیدا کر دی. اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، اور پھر اسی مقصد کے تحت جزا و سزا بھی ہوگی. تو عقل کا تقاضا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا تو یہ سارا کچھ جو ہمارے سامنے چل رہا ہے، اس کو تو ہم ایکسپلین ہی نہیں کر سکیں گے. یہ جو سب کچھ سامنے چل رہا ہے، اسی کو سامنے رکھا گیا. ایک اور چیز کو آگے، ایک اور چیز کو سامنے رکھا گیا، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لیوم یتقون لقوم یتقون. بے شک رات و دن کی آمد و شد اور آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈریں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. ان کے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو زمینوں رات و دن کی ریل پھیر ہے، اسی چیز کو دیکھ لیں، ان کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے، اور ان کے درمیان ایک مشترکہ مقصد ہے. یعنی رات ہو یا دن ہو، اگر آپ دن کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، اور رات کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی زد میں کھڑے ہیں ویسے، لیکن ان کے درمیان ایک مطابقت پائی جاتی ہے. کیا مطابقت پائی جاتی ہے؟ دن کے وقت ہماری تمام تر معاشی سرگرمیاں چلتی ہیں، ہمارا اکنامک فائنینشیل سرکل چلتا ہے، اللہ کی فضل کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں. ہم اس کے لیے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، رزق کا بندوبست کرتے ہیں، کر کے نکلتے ہیں، اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں اپنے روزمرہ معاملات کے لیے. تو پھر اللہ نے اس کے لیے یعنی رات بنا دی ہمارے آرام کے لیے. پھر آسمان و زمین کو دیکھتے ہیں تو ان کے درمیان کیا مطابقت پائی جاتی ہے. زمین کے اندر اوپر سے بارش برستی ہے، آسمان سے زمین پاک گرتی، زمین سے فضل اگتی ہے. یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر سینٹرڈ کون سی چیز ہے؟ انسان. یعنی رات اور دن کس چیز کی خدمت کر رہے ہیں؟ دن کس کی خدمت کر رہا ہے؟ ہماری معاش کی سرگرمیوں کے لیے. رات کس کی خدمت کر رہی ہے؟ ہماری سکون کے لیے. آسمان سے بارش برس رہی ہے، زمین سے سبزہ ہوا ہے،
یہ تمام تر چیزیں ان کی سینٹرڈ کون سی چیز ہے؟ کون سا پوائنٹ ان کا سینٹرڈ ہے؟ انسان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر چیزیں آپ کے لیے پیدا کر دی ہیں, یہ ڈیزائن کر دیا ہے, تو یہ بے مقصد, ان کا کوئی حساب نہیں ہونا, کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. دیکھیں ان کو, یہ تمام تر چیزیں آپ دیکھ لیں, ان تمام تر چیزوں کو دیکھیں, اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں, تو انہی کا تقاضا ہے. آپ کے سامنے حساب کتاب تو ہوگا, جزا و سزا تو ان کی بنیاد پہ ہوگی. تو یہ جو آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں, یہ جزا و سزا یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے, بلکہ جو اس کا انکار کر رہے ہیں وہی سب سے بڑی خلاف عقل بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے کتنے بڑی باتیں, کتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر رکھ دی ہیں, کہ سب سے پہلے اس چیز کو دوبارہ سے ایک بار دیکھ لیں ایک نظر, کہ کائنات کو بنایا کیسے. یعنی بناوٹ سے ہی دیکھ لیں کہ یہ کسی حادثے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آ گئی, بلکہ اہتمام و تدریج کے ساتھ وجود میں آئی, ایک پروسیس کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے. تقریباً 13 ملین سال اس کو لگے ہیں, بلین سال لگے ہیں اس کو یہاں تک پہنچنے میں, 6 ادوار لگے ہیں, اہتمام کے ساتھ وجود میں آئی ہے. وجود میں آ کے قوانین میں بن گئی ہے, قوانین میں بننے کے بعد ایک ڈیزائن فارم میں آ گئی ہے. وہ ڈیزائن فارم میں آ کے تمام تر چیزیں انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. یہ تمام تر چیزوں کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا مقصد پایا جاتا ہے. یعنی اے ٹو زی ہر چیز ایک ڈیزائن کے اندر لے, پہلے تو اہتمام و تدریج کے ساتھ بنائی ہیں, پھر قوانین سیٹ کر دی ہیں, پھر تمام تر چیزیں انسانیت کے لیے ڈیزائن کر دی گئی ہیں. یہ کیا سب کچھ مقصد, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا؟ ضرور کسی مقصد کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہیں نا. تو اس کے اندر جو تم کچھ ادم مچاتے پھرو گے, ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس کے اندر ادم مچا رہے ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو صالح لوگ ہیں. ان کے درمیان جزا و سزا کا فیصلہ نہیں ہونا, کہ سب چیزیں بے مقصد بنا دی گئی. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی معنویت کے ساتھ ہی بنایا ہوگا نا, بغیر کسی معنی کے, بغیر کسی مقصد کے تو نہیں بنایا ہوگا. تو لازمی طور پہ کوئی مقصد ہوگا ان تمام تر چیزوں کے پیچھے, ورنہ تو اس کائنات کی کوئی توجہ ہی نہیں ہو سکتی جو ہمارے سامنے چیزیں آ گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. بے شک لوگ ہماری ملاقات کے متوقع نہیں ہیں اور اسی دنیا کی زندگی پر قانے و مطمئن ہیں, جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. یعنی یہ تمام تر چیزوں سے وہ غفلت برتنے, یعنی کہ جانتے نہیں ہیں, جانتے ہیں لیکن غفلت برت رہے, اگنور کر رہے ہیں ان تمام تر چیزوں کو جو ان کے سامنے. کائنات کو دیکھتے نہیں ہیں, ان کی طرف دیکھ کے جائزہ نہیں لیتے, ان تمام تر چیزوں کا انالیسس نہیں کرتے, ان تمام تر چیزوں کا ان کی طرف, ان کے اوپر دیکھ کے غور و فکر نہیں کرتے, ان کو اگنور کر دیتے, ان کو بڑا کیجول لے لیتے ہیں, ان کے اوپر کوئی نشانی ان محسوس نہیں ہوتی, اس کو دیکھتے نہیں ہے, غور و فکر نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اسی دنیا کی زندگی کے اندر مگن ہو گئے ہیں. جو ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بڑی مزیدار قسم کی بات کیا کرتے تھے, کہ ہمارے ہاں پہ جو میڈیا انڈسٹری نے رول پلے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مگن کر دیا ہے, اس کو اس کی فطرت سے کاٹ دیا ہے. جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, یا جو انڈسٹریل ایرا آیا ہے, یا انڈسٹریل ریولوشن ہے, صنعتی انقلاب آیا ہے, تو اس کے بعد جو دنیا جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ ایک انسان کا بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی معنویت اس کے ذہن میں آتی نہیں ہے, وہ اس کائنات کی قدرت سے کٹ جاتا ہے. پہلے دنیا ہوتی تھی, یعنی ان دیہاتوں کے اندر, گاؤں کے اندر, یا علاقے کھلے ہوتے تو انسان اٹھتا تھا, کوئی اس کے بعد اس کے زندگی کے اندر کوئی دیکھتا تھا, اس کائنات کا جائزہ لیتا تھا, تو جائزہ لینے کے بعد وہ خود بخود اس نتیجے پہ پہنچ جاتا تھا کہ اس کا کوئی اعلیٰ و عرفہ مقصد ہو سکتا ہے, یہ کسی مقصد کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. تو یہ انسان خود بخود اس نتیجے پہ پہنچ جاتا تھا, اس کو کوئی دوسری شہادت, کسی خارجی شہادت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. یعنی وہ جزا و سزا اتنی واضح ہوتی تھی ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے بعد, کہ ایک ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانی پائی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اپنا اظہار کرتی ہیں کائنات کے اندر موجود ایک ایک چیز سے. لیکن ہوا یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر ہمیں اتنا مگن کر دیا گیا ہے, اس کو اتنا پریورٹائز کر دیا گیا ہے کہ ہم اس سے باہر نکل کے سوچ سکتے ہی نہیں ہیں. یہ ہمارے ساتھ جو سارا پرابلم ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہم سارا جو معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہم اس دنیا کو ہی سارا کا سارا پریورٹائز کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے سامنے یعنی اس کو کارٹون دکھائے جاتے ہیں, اس کے سامنے اس کا کیریئر رکھا جاتا ہے, تو ایک پوری کی پوری لائف اس کے سامنے ڈیزائن کی جاتی ہے کہ آپ اس ادھر آج پیدا ہوئے ہیں, آپ نے یعنی بڑا ہونا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بن کے پھر آپ نے ایک اچھی سی شادی کرنی ہے, نوکری کرنی ہے, پھر آپ کے ساتھ سیٹل ہوں گے, پھر آپ کے بچے ہوں گے, پھر آپ نے ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرنا ہے.
اور پھر یہاں پہ میڈیا انڈسٹریز ہیں، پھر یہاں پہ جابز ہیں، پھر یہاں پہ کاروبار ہیں. تو یہ تمام تر چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں مگن کر دینے کے لیے تمام تر چیزیں کی گئی. ہوا یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے پاس ان چیزوں کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں رہا جن کی طرف قرآن مجید ہماری توجہ دلا رہا ہے. یعنی یہ کائنات کے اندر جو تمام تر چیزیں ہیں، تو ان کو ایک ایک چیز، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے سورج آئے، چاند آئے، رات آئے، دن آئے، ایون کہ سائنس آئے، ان تمام تر چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے آپ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ جزا و سزا پہ، اللہ پہ، آخرت پہ، جنت دوزخ پہ. ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ کی طرف نکلتے ہیں، ان اللہ کی طرف پہنچتے ہیں. لیکن پہنچ کیوں نہیں پاتے؟ کہ درمیان میں یہ رکاوٹیں آ گئی، ہم دیکھتے نہیں، غور و فکر کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں پاتے. ہم سائنس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، زمین و آسمان کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، کس نیت کے ساتھ؟ ڈگری لینی ہے، نمبر لینے ہیں، پیسے کمانے. ساری چیزیں حیات دنیا کے اطمینان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. کسی اور مقصد کے تحت، کسی اور غائب کے تحت ہم دنیا کی ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کر ہی نہیں پاتے. ہمارے سے مواقع چھین لیے گئے، تو ہم انہی چیزوں کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم ان تمام تر نشانیوں سے جو کائنات کے اندر موجود ہیں، جزا و سزا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہم ان سے غافل ہو گئے. ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے. تو یہ عقل و فطرت کے اوپر مبنی شہادتیں ہیں، اور ایک طرح سے یہ کفار کے سامنے بھی استدلال پیش کیا جا رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے کہ اگر تمہارے اندر موجود ایک بندے نے، ایک انسان نے اس چیز کا دعویٰ کر دیا ہے، تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خلاف عقل بات. وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ تو عین عقل کے تقاضے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو یہ کائنات کے اندر جو سب کچھ چل رہا ہے، تو اس کی تو کوئی ایکسپلینیشن ہو ہی نہیں سکتی. کیا ایکسپلینیشن دو گے؟ ایک تو یہ بغیر کسی اہتمام کے وجود میں نہیں آئی، ایک خاص اہتمام سے وجود میں آئی ہے، پھر قوانین میں بن گئی، پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک خاص طور پہ ڈیزائنڈ آ گیا، اس ڈیزائن کا سینٹرڈ انسان بن گیا. تمام تر چیزیں انسان کی خدمت کر رہی ہیں. یہ تمام تر چیزیں انسان کی معنویت کے لیے بنائی گئی ہیں. ان تمام تر چیزوں کے اندر ایک اعلیٰ درجے کی معنویت پائی جاتی ہے. تو کیا توجیہ کرو گے اس ساری کائنات؟ یعنی کس نتیجے پہ پہنچو گے اس ساری کائنات کو؟ حتمی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچو گے. لیکن پہنچتے کیوں نہیں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر کانے ہو گئے، اطمینان حاصل کر لیے، اسی کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ کے. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، انہی لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کے اعمال کی پاداش. یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار جنات النعیم. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ ان کے ایمان کی بدولت ان کو ان کی منزل پر پہنچائے گا. ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی نعمت کے باغوں میں. یہ ان کا انعام ہے، یہ جزا سزا ہے. یعنی جن کے اوپر بار بار استدلال پیش کیا جا رہا ہے اور پھر اس کی ایک تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ جو لوگ کفر اختیار کریں گے، جو لوگ سرکشی اختیار کریں گے اس دنیا کے اندر، تو پھر یہی ہوگا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، ان کے اعمال کی پاداش. اور جو لوگ یعنی دنیا کے اندر احسن ایمان کریں گے، نیک عمل کریں گے، تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو ان کی منزل پہ پہنچا دے گا. وہ منزل کیا ہے؟ کہ ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں میں. تو ظاہری طور پہ ایک تمثیل کا بیان ہے، اس کی اصل صورت ہوگی وہ ہم نہیں جانتے. زیادہ سے زیادہ جو امیجن کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ نہریں بہ رہی ہوں گی باغوں کے نیچے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ ہم امیجن کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے ایک اس کی تصویر رکھ دی گئی ہے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ان میں ان کا ترانہ ہوگا کہ اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کے آپس کی تحت سلام ہوگا، اور ان کا آخری کلمہ الحمد للہ رب العالمین. یہ شکر ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا. یعنی وہ پھر اپنے رب کا شکر ادا کر کے اس کے اندر جو نعمتیں ان کو اس کے لیے میسر آئیں گی، اس سب کے لیے پھر وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے، اللہ کے سامنے احساس احسان مندی کو سامنے رکھتے ہوئے، تمام تر چیزوں کے لیے اللہ کے سامنے شکر ادا ان کے دل سے احسان مندی کا جذبہ پیدا ہوگا، شکر ادا ہوگا، اپنے رب کے سامنے شکر ادا کریں گے جو کچھ وہاں پہ میسر ہوگا. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْرُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَمَعُونَ. اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں
ویسی ہی سبقت کرنے والا ہوتا جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں سبقت کرتا ہے تو ان کی مدت تمام کر دی گئی ہوتی۔ تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کے متوقع نہیں ہے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب تو لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہم کو پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح چل دیتا ہے گویا کسی تکلیف کے لیے جو اس کو پہنچی ہے اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اس طرح حدود سے تجاوز کرنے والوں کی نگاہوں میں ان کے اعمال کپا دیے گئے۔ یہ تمام باتیں یعنی ان کے لیے کی گئی ہیں، یا یہ کلام ان کے لیے یہ خاص ہے کہ اب یہ چیزیں ایک تصویر سامنے رکھ دی گئی، عقل و فطرت پہ مبنی دلائل بھی ان کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اب ہوا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کی باتیں عقل کے مطابق ہیں، فطرت کے مطابق ہیں، قبول کرنے والی ہیں، کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے، لیکن ہمیں ذرا کر کے تو دکھائیں یہ سارا کرتب۔ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی جادوگر ہے تو پھر کر کے دکھائیں کرتب یہ والا، کریں جی قیامت لائیں، لے آئیں آپ پھر اگر ایسی بات ہے تو لے آئیں، لائیں قیامت، کریں جی آج ہی جزا و سزا۔ یعنی یہ اب اگلی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ اپنی رحمت میں سبقت کرتا ہے، جلدی کرتا ہے کسی کے اوپر رحمت کرنے میں، تو اگر عذاب میں بھی ایسے ہی جلدی کرتا ہے تو اب تک تمہارا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ لیکن اللہ کے ہاں ایک سنت مقرر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سرکشی اختیار کرتا ہے اس کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ واپس آ جائے، یہ معاملہ، ورنہ ابھی تک تمہارا کام تمام کر دیا گیا۔ باقی اگر کسی کو کوئی شبہ ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نمونہ پیش کر دیں گے، کوئی عذاب کا نمونہ پیش کر دیں گے تو یہ پھر دعوت کو قبول کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عذاب کا نمونہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو کوئی چھوٹی موٹی بھی تکلیف اس کے اوپر آ جائے تو یہ فوراً کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے۔ یعنی ایک جہاز کی مثال لے لیں کہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ملحد بیٹھے ہیں، ہندو بیٹھے ہیں، عیسائی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، تو اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ فوراً کس کو پکارتے ہیں؟ وہ ایک خدا کو پکارتے ہیں، ایک کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، وہ سب خدا کو پکارتے ہیں، لیکن جو ہی ان کی تکلیف دور ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے وہ معاملہ آ جائے گا تو اس کے بعد یہ پکا پکا ایمان لانے والے بن جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ وقت کے لیے ایسا ہو جائے لیکن اس کے بعد پھر بھول جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ حد سے تجاوز کرنے والے بن گئے ہیں، اور پھر ان کی نگاہوں میں ان کے جو اعمال ہیں وہ بڑے احسن ہیں، یہ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، احسن کام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے سامنے معاملہ آ بھی جاتا ہے وہ پھر بھی اس کو نہیں مانیں گے۔ اس کی مثال دی ہے، مثال یہ دی ہے کہ کبھی ان کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی چھوٹا موٹا نمونہ ہے نا کہ اللہ کے عذاب کا، کوئی چھوٹی موٹی ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جو ہی دور ہو جاتی ہے تو بھول جاتے ہیں کہ جو ان کے پکارا ہی نہیں تھا، ایسے سرکشی اختیار کرتے ہیں کہ گویا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ تو یہی معاملہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو یہ فوراً ایمان لانے والے بن جاتے ہیں، لیکن جو ہی ان سے تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، سرکشی اختیار کر رہے ہیں۔ تو کوئی اس یعنی کہ چیز کے اندر، اس دھوکے کے اندر نہ رہے کہ ان کے سامنے ہم فوراً سے قیامت کو لے آتے ہیں تو اس کے بعد یہ پختہ طور پہ دل سے ایمان لانے والے بن جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وقتی طور پہ جھک جائیں لیکن پھر ویسے ہی بن جائیں گے، ان کی مثال یہی ہے۔ تو باقی اللہ ان کو ڈھیل اس وجہ سے دے رہا ہے، فوراً جزا و سزا کو بپا اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ یہ اللہ کے ہاں سنت ہے کہ اللہ رحمت میں تو جلدی کرتا ہے، سبقت لے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر یہ معاملہ اختیار نہیں کرتا، سرکشی کرنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ واپس آ جائے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا جبکہ وہ ظلم کے مرتکب ہوئیں اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اور ایمان لانے والے نہ بنے، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں مجرم قوموں کو۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد لننظر كيف تعلمون، اور پھر ہم نے ان کے بعد تم کو ملک میں ان کا جانشین بنا۔ وہ یہ تھی کہ جس طرح عرب ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ
پہلے تو اس چیز کو دیکھ لیں کہ جو موضوع مضمون چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کی باتیں سچی ہیں نا، عقل کے مطابق ہیں، فطرت کے مطابق ہیں، دل مانتا ہے، عقل قبول کرتی ہے، عقل اس چیز کی تصدیق کرتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کر کے دکھاتے ہیں، لے آئے قیامت آج ہی۔ اس کے بارے میں بھی اللہ نے بتایا کہ اللہ کی ایک سنت مقرر ہے کہ سرکشی کرنے والوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہی ان کے اوپر جو ہے وہ قیامت برپا کر دیتا ہے، کہ اللہ ان کو ڈھیل دے کے چلتا ہے، اللہ کے مطابق، سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ چل رہا ہے۔ ہاں، رحمت کے اندر اللہ سبقت ضرور کرتا ہے، لیکن یہ عذاب کے اندر ایسی سبقت نہیں کرتا، اس لیے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ نے۔ اور باقی یہ معاملہ ہے کہ کسی کو یہ شبہ ہے کہ یہ دیکھ کے مان جائیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تم دیکھتے ہی ہو، ان کے سامنے ہی معاملہ ہے کہ یہ جب ان کو تکلیفیں کوئی پہنچتی ہیں تو کس کو پکارتے، کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ فوراً ہی مان لانے والے بن جاتے ہیں سارے ہی، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ہی وہ تکلیف ان سے دور ہوتی ہے تو ایسے اللہ کو بھول جاتے ہیں جیسے کہ ابھی اللہ کو انہوں نے پکارا ہی نہیں تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سامنے کے معاملہ آ جائے گا تو اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے ایمان لانے والے بن جائیں گے یا دل سے اس کو قبول کر لیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال ایسے کبا دیے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب یہ بڑا اچھا کام کر، اس لیے یہ سرکش ہوئے پڑے ہیں۔ تو باقی اگر جو آپ نے جزا و سزا کا نمونہ امپیریکلی دیکھنا ہی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا دنیا کے اندر بپا کی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت عدل دنیا کے اندر بپا کیا ہے، تو ان قوموں کی طرف دیکھ لو جن کے تم جانشین بن کے دنیا میں کھڑے ہو۔ یعنی عرب کو، قریش کو جس چیز کو سامنے رکھا گیا وہ کون لوگ تھے؟ وہ قوم عاد و سمود یہ مدائن صالح کے اندر آج بھی اگر آپ جائیں تو ان لوگوں کے وہ وہاں پہ وہ باقاعدہ باقیات موجود ہیں آثار قدیمہ کے اندر۔ تو کتنی بڑی بڑی وہ قومیں تھیں تو اللہ نے وہ تباہ کر ڈالی۔ اللہ کے پیغمبر ان کے پاس کیا اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہ ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا کہ جب وہ ظلم کی مرتکب ہوئی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے لیکن وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ نہیں ہوا یہ، آپ کے سامنے رسول ان قوموں کی طرف گئے، بلکہ رسول کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے اور دنیا کے اندر اللہ کی عدالت قائم کر کے دکھا دیتا ہے، ہوتا یہی ہے، جاتا ہے اور وہاں پہ اللہ کی عدالت قائم ہو جاتی ہے۔ تو ان کے سامنے بات یہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے پہلے یہ وہی قوم ہے جن کی زمین پہ تم گھومتے پھرتے ہو، عرب خاص طور پہ، کہ ان کے اوپر، ان زمینوں کے اوپر گھومتے پھرتے ہیں، ان کے کہانیاں قصے ان کو یاد ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ان کو اپنے لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں، کو دیکھتے بھی ہیں، دن رات ان کی باقیات سے یا سارے قدیمہ سے گزرتے ہیں۔ مدائن صالح قوم عاد و سمود کی باقیات وہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو سامنے رکھا کہ یہ معاملات تم خود شاہد ہو کہ ان کے رسول ان کے پاس آئے، آ کے ان کو دعوت دی، لیکن اور ان کو کھلی نشانیاں دکھائیں، یعنی ان کو آیات حکمت، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ان کو استدلال فراہم کیا، نشانیاں فراہم کی، کہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر ان کے اندر جزا و سزا وبا کر کے دکھا دی۔ کیسے اللہ نے ان کو پھر اجر دیا، کیسے پھر اللہ نے ان کو بدلہ دیا۔ وہ اللہ کہتے ہیں کہ کذالک نجزی القوم المجرمین، کہ ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ تم بھی دیکھ لو، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کوئی امپیریکلی اس کو کر کے نہ دکھایا ہو، کر کے دکھا دیا، تاریخ کے اندر وجود میں آ گیا یہ واقعہ، لیکن آپ کے سامنے ان کو باقاعدہ آپ دن رات ان جگہوں سے گزرتے ہیں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خلاف واقعہ چیز آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہو کہ تم دیکھ کے مان جاؤ گے، یہ دیکھتے ہی تو ہو، ان کی جگہوں سے گزرتے ہو، باقیات سے گزرتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اور ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعد لننظر کیف تعلمون، پھر ہم نے ان کے بعد تم کو ملک میں ان کا جانشین بنایا کہ دیکھیں تم کیسا عمل کر، یعنی اب ان سب کو تمہارے سامنے بطور نشانی بنا کے رکھ دیا اور ان کا جانشین تمہیں بنایا، یعنی عرب کے اندر قوم عاد و سمود کا، قریش کو، تاکہ اب تم ان سے عبرت حاصل کرو اور صحیح عمل کرو، اچھے اعمال کرو۔ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہے کہ تم جو ہے وہ کھلے منکر بن کے سامنے کھڑے ہو جاتے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طرح سے سامنے رکھتی، یہ جزا و سزا کا مضمون تھا ابھی تک اللہ تعالیٰ کی۔ آخرت کو آپ کہہ لیں، آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دن جو ہے وہ دھماکہ ہو جائے گا، بلکہ آخرت اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا نام، قانون عدل کا نام، ٹھیک ہے؟ اور اس کائنات کا کوئی مقصد ہے تو پھر لازمی طور پہ جزا و سزا ہوگی۔
جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا تمام حساب ہوگا، اس حساب کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ تو یہ جیسے کہ سورہ کی تمہید تھی کہ یہ قرآن مجید کے اندر جو حکمت موجود ہے وہی اس کی حقانیت کی تصدیق کرتی ہے، اس کی حقانیت کی شاہد ہے۔ تو وہی یعنی حکمت ہی، یعنی عقل و فطرت کی بنیاد کے اوپر جو ریزننگ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کی۔ قرآن کیسے اس کو بیان کر رہا ہے آپ کے سامنے۔ تو ابھی تک یہ سارا یعنی آج کے درس قرآن کے اندر جو ہم نے موضوع طے کیا ہے، ابھی تک سفر جو طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جزا و سزا کو سامنے رکھا گیا ہے، آخرت کو سامنے رکھا گیا ہے کہ جس چیز کا دعویٰ رسول کر رہے ہیں وہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے، کوئی خلاف واقعہ بات بھی نہیں ہے، خلاف فطرت بات بھی نہیں ہے، ان کے تمام تر دلائل کو سامنے رکھتی ہے۔ یہاں تک کا آج کا موضوع تھا، مضمون تھا۔ اس کے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی ایڈیشن سبٹریکشن ہو، کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔